الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں یہ چوتھا درس ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے دروس کے اندر اب تک ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تین صفات کا تذکرہ مکمل کیا: صفت ربوبیت اور صفت رحمت اور صفت عدالت۔ صفت ربوبیت الحمدللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اور احسان اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے۔ تو یہ ربوبیت، اس کی تفصیل مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ پھر الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین صفات الرحمن اور رحیم، رحمت کا تذکرہ ہوا، اس کی بھی تفصیل گزر چکی۔ اور اس کے بعد صفت عدالت، عدل و انصاف کی صفت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جب تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صفت عدالت ہے کہ عدالت، جو عدل جسے کہتے ہیں، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عدل کر نہیں سکتا۔ اور دنیا کے اندر انصاف کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے وہ عدل کا مکمل حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ عدل جو ہے وہ اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی عدل کرے گا، اور کل قیامت والا دن عدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ دنیا کے اندر عدل نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ دنیا کے اندر کچھ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن جو مکمل عدل ہے وہ کل قیامت والے دن ہی ہوگا۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے جزا کے دن کا، جسے قیامت کہتے ہیں، اور جس کا وقوع یقینی ہے، اور جس کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف لکھتے ہوئے کہتے ہیں: العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ مع غایۃ الذل و غایۃ الحب للہ عز وجل، کہ عبادت ایک جامع اسم ہے جو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اقوال میں سے ہوں، اعمال میں سے ہوں، ظاہری طور پہ ہوں، باطنی طور پر ہوں، اور اس کے اندر انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اللہ کے آگے عاجزی ہونی چاہیے۔ وہ اقوال، وہ اعمال جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر انجام دیتا ہے، جو اللہ کو پسند ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اعمال انسان ادا کرتا ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال محبت رکھتے ہوئے، تو یہ عبادت ہے۔ اس بات کو ذرا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف بیان کی ہے، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضی من الاقوال والاعمال ظاہرۃ والباطنہ، تو اس کو سمجھانے کے لیے اس بات کو یوں سمجھیں کہ عبادت کی 5 بنیادیں ہیں یا 5 شرائط ہیں۔ 5 باتیں ہوں گی تو عبادت کا مفہوم، اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ عبادت کیا ہے؟ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ کو پسند ہو۔
یعنی انسان اپنے ظاہر اور باطن سے جو بھی اقوال اور افعال، اقوال یعنی زبان کا قول زبان سے ادا کرتا ہے، اور افعال یعنی اعمال اوضاع جوارح سے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے، جسم سے جو بھی کچھ بھی کہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، جو اللہ کو پسند ہوں، اللہ کو محبوب ہوں، وہ اعمال عبادت ہیں۔ دوسری بنیاد ہے کہ وہ اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، یہ دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد ہے کہ وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقے یعنی عین سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور چوتھی بنیاد یہ ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے جائیں، وہ اعمال اس لیے سر انجام دیے جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے جانے چاہیے۔ عابد کے دل میں یعنی عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کمال اور انتہا درجے کی ہونی چاہیے۔ اور پانچویں بنیاد یہ ہے کہ عابد یعنی عبادت کرنے والا اللہ عز و جل کے آگے، اللہ کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع کا اظہار کرے، کمال ذلت کا اظہار کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، ذلیل ہو جائے۔ یہ پانچ بنیادیں ہیں عبادت کی۔ بس وہ محبت جس کی میں ذلت نہ ہو اور وہ ذلت جس میں محبت نہ ہو، عبادت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ عبادت کے لیے کمال ذلت، یہاں ذلت سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع اللہ کے آگے، اور کمال محبت کا جمع ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا عبادت ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہوں، وہ اخلاص کے ساتھ، سنت کے طریقے کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق، کمال ذلت اور کمال محبت کے ساتھ کیے جائیں، تو یہ عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ہم یہی بات اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو پہلے تین صفات کا آگے تذکرہ ہو چکا ہے، صفت ربوبیت، صفت رحمت اور صفت عدالت، تو اس آیت کے بعد یہ آیت جو ہے نا آتی ہے ان تین صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی جو ذات ان مذکورہ صفات کی حامل ہے، جو رب ہے، جو صفت ربوبیت سے متصف ہے، جو رب ہے اور جو رحمت والی ذات ہے، جو الرحمن اور رحیم ہے، اور جو صفت عدالت سے بھی متصف ہے یعنی مالک یوم الدین ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے، لہٰذا وہی ذات اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہ ذات جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، یا اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یا نہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں عبادت اور جو استعانت یعنی مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس حق کے اندر کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ورنہ وہ عبادت ختم ہو جائے گی، وہ شرک ہو جائے گا۔ اس عبادت میں اور استعانت میں، استعانت دیکھ دعا ہے، یہ دعا ہے، استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، تو اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کا حصہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں ساتھ میں کسی اور کی بھی کر لیں، اللہ کو بھی پکاریں مدد کے لیے، ساتھ میں زبان پہ یا علی مدد بھی آ جائے، یا ولی مدد آ جائے، ولیوں کو پکارے، اولیاء علیہ کرام کو، صالحین کو، تو یہ عبادت ختم ہو جائے گی، یہ بالکل کھلم کھلا واضح طور پر شرک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ضروری ہے کہ عبادت جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف کے سلسلے میں نے 5 باتیں جو بتائی ہیں کہ ہر قول اور ہر عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، تو یہ پوری زندگی کا، انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ یعنی سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، مگر عبادت کا ایک اور مفہوم بھی ہے ساتھ ساتھ، دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے، وہ ہے عبادت بمعنی اطاعت، عبادت بمعنی اطاعت۔
کہ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ ہے اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ سرنڈر کر لو اللہ کے آگے، اپنی کچھ بھی تمہاری نہیں چل سکتی۔ تم مسلمان ہو، مسلمان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، مسلمان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی حکم، اس کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ مکمل طور پہ دین کے اندر آ جا اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ تو عبادت، یہ اس کا معنی ہے کہ اطاعت کے ساتھ، عبادت اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت مکمل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر پہلو میں، صرف مسجد کے تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کی مسجد میں جائیں گے، نماز ادا کریں گے، رکوع سجدہ نماز، صرف یہ عبادتیں نہیں، عبادت گھر کے اندر بھی ہے، گھر کی زندگی کے اندر بھی ہے، باہر کی زندگی کے اندر بھی ہے، بازار میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے، ہر معاملے میں، ہر پہلو میں۔ اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر عبادت کا لفظ اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں کے اندر ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں رب کی عبادت کے اندر عبادت بھی شامل ہے، اطاعت بھی شامل ہے، کہ مکمل طور پہ زندگی گزارو رب کے فرمان کے، اس کے طریقے کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق۔ اس طرح یاسین میں ارشاد فرمایا لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کے طریقے کے اوپر نہیں چلنا، اس کی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زاریات میں اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، یعنی انسان صرف اور صرف دنیا میں پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ تو پھر باقی کے جو کام کاج ہے، باقی کے جو ہمارے زندگی کے مراحل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ عبادت کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں عبادت کا مطلب یہی ہے کہ عبادت بمعنی اطاعت کے ساتھ، کہ تمہاری پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ تمہارا کھانا پینا، تمہارا کمانا، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری مکمل زندگی، تمہاری معاشرتی زندگی، تمہارا رہن سہن، تمہارا سب کچھ، تمہاری عدالتیں، تمہاری سیاست، تمہارا نظام معیشت، طرز معیشت، سب کچھ تمہارا جو ہے نظام حکومت، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ ہے مفہوم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ مکمل اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہاری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ یعنی اس کا ایک آسان سا مفہوم یہ ہے کہ خاص طور پر عبادت کو عمل نہ بناؤ، بلکہ اپنے ہر عمل کو عبادت بنا دو۔ ایک ہے خاص طور پر عبادت کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ ایک ہے اپنے ہر عمل کو عبادت بنا دو، کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو جو ہے وہ عبادت ہو۔ اور یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تعریف میں نے بیان کی تھی، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا والی، اس کی جو اندر میں نے 5 بنیادیں بتائیں کہ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، بالکل عین سنت کے مطابق، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق کیے جائے، اتباع سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع و خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ کیے جائیں۔ جب اس طریقے سے پوری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ پوری زندگی عبادت ہوگی۔ اب بندہ سو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں سو رہا ہے؟ کہ تھک گیا ہے، جسم کو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آرام کرو۔ جب اٹھو گے تو پھر توانائی بحال ہو جائے گی، پھر انرجی آئے گی، پھر اٹھ کے مزید اللہ کی اطاعت والے کام کرو گے، تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ تمہاری اس طرح پوری زندگی جو ہے عبادت ہو جائے گی، اگر تمہاری نیت خالص اللہ کے لیے ہے، کہ میں نے اپنے پوری زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہی مفہوم ہے جو سورہ انعام کے اندر بھی بیان ہوتا ہے، بار بار میں آیت پڑھتا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی
میری زندگی میری موت سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. تو یہ عبادت ہے. یہاں ایک اور جو ہے نا وہ نقطہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اب زندگی گزارنی کس طرح ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. تو عبادت میں بھی اطاعت الہی کا جو عنصر ہے، جب تک وہ شامل نہیں ہوگا وہ عبادت نامقبول ہوگی. جب تک کوئی شخص اپنی پوری زندگی کے معاملات عین سنت کے مطابق سر انجام نہ دے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا فرض، وہ کہے کہ نہیں میں آج زیادہ عبادت کرنا چاہتا، میں 2 کی جگہ 4 رکعت فرض پڑھوں گا فجر کی، تو ظاہر ہے وہ نماز اس کی نہیں ہے، باطل ہے. فجر کی 2 رکعت ہے فرض نماز، وہ کہے گا کہ نہیں میں آج فرض رکعت 4 رکعت ادا کروں گا تاکہ میں زیادہ عبادت کروں، مجھے زیادہ ثواب ملے. تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ کیا ہے، وہ باطل ہو جائے گی عبادت. کیونکہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے. لہٰذا اللہ پاک کا حکم ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کے اندر، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائے سورہ نساء میں ہی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث بھی اس مفہوم کی ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں ایک دو باتیں اور سمجھنی ہیں انشاءاللہ، کہ سیدھی سیدھی عبادت جو بنتی تھی نا، اے اللہ تیری عبادت کرنی ہے تو اس سے مدد مانگنی ہے، تو وہ یوں بنتی تھی، نعبدک و نستعینک. یہ تھی سیدھی عبادت بالکل، نعبدک و نستعینک، کہ یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پہ مقدم کر کے آیت میں کیا ارشاد فرمایا، نعبدک کی جگہ ایاک نعبد، اور ونستعینک کی جگہ وایاک نستعین. یہاں پر مفعول کو فعل کے اوپر مقدم کیا گیا، مفعول پہلے آیا فعل بعد میں آیا. یہ گرامر کا ایک جو ہے نا سمجھنے کے لیے ایک اصول ہے، اور اس سے یہاں جو ہے نا ایک، کیونکہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ نعبدک و نستعینک کی عبادت کو اللہ پاک نے یوں کہ ارشاد فرمایا آیت کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے مقصد، اس سے حکمت یہ ہے کہ اختصاص پیدا کرنا ہے، خاص کر دینا ہے. یعنی کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کو مزید یوں سمجھیں کہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نفیاً و اثباتاً. یہ جو آیت کا حصہ ہے ایاک نعبد، اس کا مکمل مفہوم یہ بنتا ہے کہ نفی اور اثبات کے ساتھ، اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. نفی ہے تمام معبودان باطلہ کے لیے، پھر عبادت خالص ثابت ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نفی ہے سب کے لیے کہ عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دستگیر، کوئی غوث اعظم، کوئی نہیں ہے. عبادت کسی کے لیے رکوع سجدہ، کسی کے آگے جھکنا، عبادت کے کوئی بھی مراسم عبودیت ہوں کسی کے لیے بھی نہیں. سب کی نفی کر کے پھر خالص ایک اللہ کی عبادت اس کو ثابت کیا جائے. تو یہ مفہوم نکلتا ہے ایاک نعبد. اسی طرح وایاک نستعین، اس میں بھی نفی اور اثبات ہے کہ مدد مانگنے کی نفی ہے، دعا کی نفی ہے، سوال کی پکارنے کی نفی ہے کہ کوئی مشکل کشا حاجت روا کسی کو نہیں پکار سکتے. نہ یہ کہہ سکتے نہ علی مدد، نہ ولی مدد، نہ نورانی نور ہے، ہر بلا دور ہے. تمام کی نفی کر کے استعانت کو، مدد طلب کرنا، استعانت جو دعا کی قسم ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی عبادت کو، یعنی ہر قسم کی جو ہے نا وہ سوال کو، دعا کو، استعانت کو، استعاذہ کو، استغاثہ کو، سب کو خالص کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ثابت کرو. تو اس اختصاص سے شرک کا سدے باب کر دیا گیا، یعنی اس کو خاص کرنے سے شرک کا سدے باب ہو گیا. سدے باب کہتے ہیں کہ سد یعنی بند باندھنا، روکنا، باب دروازے کو، سدے باب کے دروازہ بند کر دیا گیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی عبادت کی ہر قسم صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کا حق ہے. چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت کی قسم میں صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے.
جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اے بیٹے تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے وہ، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس کا ایک جز یہ ہے کہ تمہیں جب بھی سوال کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، اور تمہیں جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے دلوں کے اندر شرک کا روگ لگا ہوا ہے، اور وہ جان بوجھ کے بھی ان مسائل کو سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، حالانکہ ہدایت کے راستے موجود ہیں، ساری باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر ایک روگ ہے، شرک کا روگ، ایک مرض ہے۔ تو وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب استعانت کے اندر فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو مدد حاصل کرنے کے لیے، تو کیوں جاتے ہو؟ شوہر اپنی بیوی سے مدد مانگتا ہے کہ کھانا دے دو، بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں کھانا دے دو، تو کیوں اماں سے مدد مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو کھانا۔ کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ اللہ سے جو ہے نا دوائی مانگو ہر چیز۔ تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ہے کہ ایک ہے ما فوق الاسباب، کسی کی مدد کرنا، اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ یہ الفاظ اگر مشکل ہوں تو ذرا میں انشاءاللہ آسان کرتا ہوں کہ فوق الاسباب، فوق کہتے ہیں اوپر کو، اسباب یعنی دنیاوی وسیلے، دنیاوی اسباب، سبب ہوتا ہے نا، کسی بھی سبب کے تحت ہر کام ہوتا ہے۔ تو ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر، کہ جہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے، جہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان دریا میں ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اور طوفان آ گیا، اب کوئی سبب نہیں ہے بچنے کا، تو اب کس کو پکارنا برحق ہے؟ اب کشتی کو کنارے پہ کون لگا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ جو اہل مکہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا تھا، مکے کے جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی کے اندر بیٹھتے تھے، کئی آیات ہے قرآن پاک کے اس مفہوم کی، اور جب طوفان آتا ہے تو اب کہتے تھے کہ اب اپنے معبودان باطلا کو، لات، منات، عزا، حبل، وہ چھوٹے چھوٹے بت بنا کے نا پاکٹ سائز کے اپنے جیب کے اندر بھی رکھا کرتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ جب کشتی بھون کے اندر پھنس جاتی، دریا میں طوفان آ جاتا، تو اس کو سمندر کے اندر پھینکتے۔ اب یہ معبود یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو پھینکو، باقاعدہ ان کی تضحیق کرتے، ان کی ذلیل کرتے، ان کو جو ہے نا وہ بے عزت کرتے، ان کو پھینک دیتے پانی کے اندر، کہ اب یہ کام نہیں آئے گا، اب لات کام نہیں آئے گا، منات، لات، منات، عزا، حبل، اب یہ کوئی کام نہیں آئے گا، اب خالص ہو کے اللہ کو پکارو۔ یہ اس دور کے مشرک کا طرز عمل تھا، جنہیں اللہ نے مشرک قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو اللہ کو پکارتے، اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتے، لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا، کشتی جو ہے نا کنارے پہ لگ جاتی، پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ لیکن آج کے دور کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب کشتی جو ہے نا وہ بھون کے اندر ہوتی ہے تو اور ذوق و شوق کے ساتھ اور زیادہ جو ہے نا شرک کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ولیوں کو پکارو، اب تو جو ہے نا وہ فلاں بزرگ کی مدد کر سکتا ہے، اور ایسی ایسی جو ہے نا قوالیاں موجود ہے کہ جو ہے نا کشتی منجدار کے اندر ڈوبی ہے، تو ہی بچا لے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری جو ہے نا خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ما فوق الاسباب، کہ اب کشتی کو کون بچا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ، اب کوئی سبب نہیں ہے۔ تو ما فوق الاسباب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، تحت الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سبب عطا کیے ہیں، جو زندگی کا نظام بنایا ہے۔ اگر ایک انسان کو کوئی ضرورت ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا بنا دو، کھانا دے دو، اپنی ماں سے کہتے ہیں بچے، تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کہ بیوی گھر کے اندر موجود ہے، صحت مند ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، کچن موجود ہے، تو وہ بنا سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بیوی اگر میکے کے اندر گئی ہوئی ہے، اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، اور شوہر جو ہے نا اس کو جو ہے نا بھوک لگے پکارے کہ اپنی بیوی کو کہ مجھے کھانا دے دو، تو کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر بیوقوف نہیں ہے جو ایسا کرے۔ لیکن دین کے معاملے میں سب بیوقوف بن جاتے ہیں، کہ اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے بزرگ، یہ مر چکے ہیں، اللہ کے پاس برزخی زندگی میں ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، پتہ نہیں کیا انہیں مسئلہ ہے۔ دین کے معاملے میں بیوقوف بن جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں سب جو ہے نا ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، سب اپنے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بیوی میکے میں ہے، کبھی بیوی کو نہیں بولتے کہ ہاں جو ہے نا وہ کھانا دے دو۔ اماں اگر بازار گئی ہے تو بچہ جو ہے نا اماں کو نہیں پکارتا، کسے پتا ہے کہ اماں ہے نہیں گھر کے اندر، کہاں سے مجھے کھانا دے گی۔ تو دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ مدد کرنی بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو بہرحال اب یہاں سے ہمیں یہ بالکل مفہوم واضح ہو گیا کہ
ما فوق الاسباب صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور تحت الاسباب دنیا کے جو کام کاج ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاریں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر مکمل توحید سمجھ میں آ جاتی ہے الحمدللہ ہمیں، کہ جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ تو یہاں الحمدللہ توحید کی تینوں اقسام جو ہے اللہ پاک نے سمجھا دی ہیں۔ سورہ فاتحہ جیسے بتائیں کہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، عبادت کی، اسماء و صفات کی، سب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ توحید ربوبیت بھی، توحید اسماء و صفات بھی، اور توحید عبادت بھی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ دو تین نقطے سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتانا۔ ہمیں کوئی بات پتہ نہ ہو تو ہمیں بتانا کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، یہ راستہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، تو یہ ہے ہدایت۔ اب پہلا نقطہ یہ کہ ہدایت آتی کہاں سے ہے، ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ طٰہٰ کے اندر دونوں مقامات پہ اللہ پاک نے یہ آیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان ملدود سے کہا تھا، ابلیس سے، کہ تم نیچے اتر جاؤ، جنت سے ان کو نکال کے زمین کے اوپر بھیجا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، تو تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دل میں وسوسے پیدا کیا حوا علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جس سے جو ان کے لیے شجر ممنوعہ تھا، اس کو جب چکھ لیا تو اللہ پاک نے ان کو پھر زمین پہ بھیج دیا جنت سے، اور شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی نیچے اتار دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ یعنی ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہدایت آتی ہے آسمانوں سے نیچے اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ہدایت۔ دنیا میں ہدایت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بلاتا ہے اگر اپنی طرف، اپنی مرضی سے، تو وہ گمراہی ہے۔ اور یہاں دنیا کے اندر یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنی جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں، اپنی اپنی جو ہے نا راستوں کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کے پاس وہ جو ہدایت آسمان سے اترتی ہے، جسے کہتے ہیں وحی سے جو ہدایت نازل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے وحی کی خبر کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنی اپنی جو ہے نا باتیں کر کے اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ تو ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہے ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو پس پھر جو فَمَنِ اتَّبَعَ، جو پیچھے چلے گا، جو پیروی کرے گا، کس کی؟ اس ہدایت کی۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی قسم کی مشقت کے اندر وہ مبتلا ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جس نے میری ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑ دیا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ قرآن بھی نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، اور جب بھی قرآن کا ذکر ہوگا، قرآن کی بات ہوگی، تو حدیث جو ہے یعنی سنت، اس کو قرآن سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، گمراہ قسم کے لوگ، جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی جو ہے نا وہ قرآن ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے ایک، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے۔ تو مسلمان کو، مومن کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ حدیث جو ہے، سنت، وہ آٹومیٹک لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ انسان بہت دور گمراہی کے اندر بھٹک جائے گا۔ مثال کے طور پہ نماز کا ذکر ہے قرآن کے اندر، نماز پڑھنے کا حکم ہے،
نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کے احکامات موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ وہ احکامات کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ سنت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب روزے رکھنے کیسے ہیں؟ روزے کے احکامات کیسے پتہ چلیں گے؟ سنت سے۔ تو قرآن اور سنت، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر سے، قرآن و حدیث سے، میری یاد سے، اس کتاب و سنت سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اسے کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت سخت وعید ہے، بہت بڑی عذاب ہے کہ انسان جو نا ہدایت سے دور ہو جائے اور گمراہی کا شکار ہو جائے۔ تو ہدایت آسمان سے اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور دوسری بات کہ ہدایت، اس کے جو ہدایت کے اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، اور ایک ہے صحیح راستے پہ چلنے کی، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق کا مل جانا، توفیق کا مل جانا۔ تو یہ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور ایک ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق کا ملنا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا توفیق عطا فرماتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ذہن نشین رہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی کی خبر آسمان سے اترتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جو ہدایت کا راستہ بتلانا ہے، راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، تو اس کے ذرائع اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کو نازل فرمایا، سرتاج رسول نبی علیہ السلام آئے، اور آپ کے بعد جو ہے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس امت کے علماء، قیامت تک لوگ جو ہے علم حاصل کرتے رہیں گے، داعی حضرات دین پھیلاتے رہیں گے، دین کی دعوت دیتے رہیں گے، قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، سنت موجود ہے، تو یہ سب ہدایت کے راستے موجود ہیں۔ اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ دہر، یا جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، راستے کی رہنمائی موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، اما شاکرا و اما کفور۔ اب دیکھنا یہ کہ کون شکر گزار بنتا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ایمان کے راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ، اور کون ناشکری کرتا ہے، کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بہت شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، اور آپ زندگی بھر کوشش کرتے رہے، مرتے دم بھی انہیں تلقین کرتے رہے کہ چچا میرے کانوں میں ہی کلمہ پڑھ دو، اس کلمے کو اللہ تعالیٰ کے پاس حجت بنا کے پیش کر دوں گا میں کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن چچا نے، بد نصیب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اعتصام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے، کتاب و سنت سے رہنمائی لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کہ جو اعتصام کرتا ہے اللہ سے، جل جاتا ہے کتاب و سنت سے، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ کے آگے گر گراتا ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فقیر بن کے، اللہ کے آگے محتاج بن کے مانگتا ہے، بھکاریوں کی طرح، اے اللہ میں اس ہدایت کا سب سے بڑا محتاج ہوں۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ محتاج ہے ہدایت کا، کھانے پینے سے زیادہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ کھانا پینا تو انسان کو دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے، لیکن یہ ہدایت انسان کو ہر لمحہ چاہیے، صبح شام دن رات، ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے ہدایت اس کے پاس ہو، جو بھی عمل کرے ہدایت کے مطابق کرے، ہدایت کے مطابق نہیں چلے گا گمراہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور یہ ناکامی دنیا کی ناکامی نہیں ہے، یہ وقتی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں، جس کا ایک لمحہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان سب سے زیادہ محتاج ہے ہدایت کا۔
تو اللہ کے آگے جو گر گراتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کا راستہ مجھے عطا فرما دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت کا راستہ مجھے سمجھا دے۔ آج تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے اپنے راستوں کی طرف بلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جس کے پاس جاؤ وہ ایک نئی بات بتاتا ہے، لیکن اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے اعتصام کرتا ہے، کتاب و سنت سے رجوع کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، محنت کرتا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے، فقط ہدی الی صراط مستقیم۔ اور صحیح مسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اس کا ایک جز ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یا عبادی کلکم ضالun، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی جو نا ہدایت دے دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں بار بار، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آگے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب تم میں آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اس کو لوٹا دو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف، سنت کی طرف، سنت کی طرف لوٹا دو۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ خطبہ دیا، اور بڑا عظیم ایسا خطبہ دیا کہ ہمارے آنسو چھلک گئے، ہم صحابہ رونے لگے۔ تو ہم نے آپ سے فرمایا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی الوداع کہنے والے کا خطاب ہو، آج آپ ہمیں نصیحت کر دیں۔ تو آپ نے ہمیں نصیحت کی، جس کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ان اختلافات کے اندر تمہارے لیے لازم ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور آگے فرمایا کہ دانتوں سے، دہروں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو تمسک کرنا، تمسک بالسنہ، مضبوطی کے ساتھ، دہروں سے، دانتوں کے ساتھ مضبوطی، دونوں ہاتھوں سے، کہ تم سنت کے دامن سے جو ہے نا وابستہ رہو، کوئی راستہ بھٹک نہ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ اور ہر نئے کام سے بچتے رہنا، دین کے اندر ہر نئی بات، ہر نیا طریقہ، ہر نئی چیز یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور گمراہی جو ہے بدعت ہے، بدعت گمراہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے اس کی یوں بھی مزید جو ہے نا وضاحت فرمائی کہ آپ نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کا اس وقت جو ہے نا کچا فرش تھا، یعنی کہ جیسے آج کل مسجد میں ٹائل وغیرہ ہوتی ہیں ویسے نہیں تھے، کچا فرش تھا، مٹی تھی۔ آپ نے اس مٹی کے اوپر اپنی انگلی مبارک سے ایک سیدھا خط کھینچا، اسٹریٹ لائن، اسٹریٹ لائن کھینچی آپ نے۔ پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، دیکھو میرے صحابہ سمجھو، ایک مسئلے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو کہ یہ خط مستقیم، اسٹریٹ لائن جو میں نے اپنی انگلی سے کھینچی ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ یعنی صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، چند اور خطوط کھینچے، چند اور لائنیں کھینچی، اور ارشاد فرمایا ھذہ السبل علی کل سبیل، اللہ کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور یہ مختلف علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ ہے میرا راستہ، بالکل سیدھا راستہ، تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو صراط مستقیم جو ہے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر یہ دیکھیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی اور کوشش بھی کریں، علماء سے رجوع کریں۔ اختلافات ہوں گے، کوئی ایک بات بتائے گا، کوئی دوسری بات بتائے گا، اس میں ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، کہ ہم نے ان جو ہے نا وہ نصیحتوں کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اس اختلافات کو لوٹا دو کتاب و سنت پہ، ان سے دلیل مانگے کہ آپ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں اس کی دلیل کتاب و سنت سے دے دیں۔ جب انسان اس طرز عمل کو اختیار کرے گا نا، اہل علم کے پاس جانا، ان سے بحث کرنا، سیکھنا، دلیل مانگنا، اس کے اندر شرم نہیں آنی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر، بیس کیا ہے آپ کی بات کی،
اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس معاملے کے اندر، ہمیں آپ ذرا تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ بتا دیں۔ جب انسان دلیل مانگنا شروع کرے گا نا، تو پھر یہ جو لوگوں نے الگ الگ اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور سارے سب کے کاروبار بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور انسان کو صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ انسان کو خود محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اہل علم سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے لیے دیکھیں، دنیا میں معاملات میں ہم کتنے جو ہے نا وہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ کوئی چیز خریدنی ہو بالکل جینین ہو، کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، 2 نمبر چیز نہ آ جائے، کوئی غلط چیز نہ آ جائے، وارنٹی صحیح ہو، ہر چیز جو ہے نا ہم مکمل طور پہ چھان پھٹک کے دیکھ کے لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم کوئی بھی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت سے تمسک کریں اور اہل علم سے رجوع کریں، تو ان سے پوچھا کریں کہ صحیح راستے کی ہمیں دلیل کے ساتھ بات بتائیں کہ کتاب و سنت کے مطابق راستہ صحیح کون سا ہے، یہ عمل کیسے کرنا ہے، سنت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس طریقے سے ہدایت نصیب ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے ہمیں عطا فرما جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے ہی اس کی وضاحت کر دی ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء آیت نمبر 69، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز، قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ من النبیین، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، والصدیقین، یہ صدیقین ہیں، والشہداء، یہ شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام، ان کے صحابہ، صالحین، بزرگ، نیک اولیاء کرام کا جو ہے یہ منہج ہے، یہ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو منعم علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت کتنے ہی عمدہ ہے، کتنے ہی بہترین ہے۔ تو میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے، اور نہ ہی گمراہ کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، بلکہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، یعنی تیرے انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحابہ، اولیاء کرام، نیک لوگ، بزرگ لوگ، صدیقین، شہداء، ان کے راستے پہ چلا، سلف و صالحین کے راستے پہ چلا۔ ہمیں اس راستے پہ چلا جس کے اوپر تیرے نبی چلے، تیرے صحابہ چلے۔ آخری حدیث بتا کے انشاءاللہ میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا صحابہ سے فرمایا تھا کہ میری امت بھی جو ہے وہ مختلف فرقوں کے اندر جو ہے وہ بٹ جائے گی، جس طرح پچھلی امتیں گمراہ ہو گئیں، کوئی 71 فرقے، کوئی 72، میری امت 73 فرقوں میں کے اندر بٹ جائے گی، اور سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا کہ ما علیہم، کہ آج جس کے اوپر میں ہوں وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ راستہ جس کے اوپر اللہ کے نبی چلے اور جس کے اوپر صحابہ کرام چلے، اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اسی راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اسی راستے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس راستے کو سیکھنا ہے، ہدایت کے راستے کو، جو آپ نے صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ مثال دے کے سکھایا تھا، ایک سیدھی لائن کھینچی کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پہ۔ جیسے آج اگر ہم ایک مثال دیتا ہوں، جیومیٹری کے اندر جب ہم پروٹیکٹر سے 90 ڈگری کا اینگل بناتے ہیں، تو سمجھے کہ اگر ہم 90 ڈگری کا اینگل ہے، یہ اسٹریٹ راستہ، یہ بالکل صراط مستقیم، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ پوائنٹ او ہم کھینچتے ہیں نا، ڈرا کرتے ہیں 90 ڈگری کا اینگل، پھر رائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے ایکیوٹ ریبیوس اینگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 91 سے 180 تک، اور اسے 0 سے لے کے 89 تک۔ تو اگر لیفٹ اور رائٹ جتنے بھی اینگلز ہیں، ہم جتنا بھی لمبا 89 کے اینگل پہ چلیں گے، جتنا بھی ہم محنت کرتے ہیں، جتنا لمبا طویل سفر کریں، کسی اور جگہ پہنچیں گے، پوائنٹ او پہ نہیں پہنچیں گے۔ ایسے 90 سے اگر 91 ہو گیا، 100 ہو گیا، اگر ایک پوائنٹ بھی فرق آ گیا، ہم بہت دور بھی چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے،
پوائنٹ او پہ نہیں پہنچیں گے، اور یہ پوائنٹ او یہ جنت کا راستہ ہے. تو ہمیں بالکل 90 ڈگری ہدایت کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل سیدھا خط مستقیم. تو الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہدایت کا راستے پہ چلا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچا، اور ان لوگوں سے بھی بچا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یہود و نصارہ سے. تو الحمدللہ یہاں یہ مکمل ہوتی ہے. اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکا، اور نہ حق ادا ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو بس ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ تھے جو ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، کتاب و سنت سے تمسک کرنے کی، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اعمال کرنے کی، پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی، تدبر تذکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، قیام کو، تمام عبادت کو قبول فرمائے، جہنم سے بچائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.